حضرت شیخ دکن محمد سراج الدین جنیدی رحمتہ علیہ کی یہ بارگاہ گلبرگہ شریف کے قدیم ترین بارگاہوں میں سے ایک بارگاہ ہے۔ گلبرگہ شریف میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز کی بارگاہ کے ساتھ ساتھ آپ کی یہ بارگاہ بھی بہت ہی مشہور و معروف ہے۔ حضرت شیخ دکن کی دعا ہی سے گلبرگہ اور دکن میں بہمنی سلطنت قائم ہوئی تھی۔ آپ کی ہسٹری اور کرامت بھی بہت ہی شاندار ہے، تو اس ویڈیو میں ہم آپ کی مختصر سی ہسٹری جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد عامر قادری پھر سے ایک بہت ہی خاص درگاہ شریف کی ولاگ کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو۔ ناظرین، آج ہم دیکھنے والے ہیں ایک عظیم ہستی کی بارگاہ، اور ان کے بارے میں چند باتیں بھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ یہ بارگاہ ہے شیخ دکن حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی آل میں سے ہیں، اور آپ کی بارگاہ ملک ہندوستان کی ریاست کرناٹکا کے قدیم شہر گلبرگہ شریف میں ہے۔ اب اس گلبرگہ شریف کا نام بدل کر کلبرگی رکھ دیا گیا ہے۔ گلبرگہ شریف میں حضرت خواجہ بندہ نواز گیس و دراز رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ سے تقریباً 3.5 کلومیٹر کی دوری پر یہ آپ کی بارگاہ موجود ہے، اور آپ کی بارگاہ گلبرگہ میں شیخ روضہ کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ بہت ہی عظیم بزرگ ہیں۔ آج اس ویڈیو میں انہی کے بارے میں ہم جاننے کی پوری کوشش کرتے ہیں، تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں، اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر دیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل ویل آف اسلام کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 670 ہجری میں ہوئی، یعنی آج سے تقریباً 774 ایئرز پہلے آپ پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی پیدائش شہر پشاور میں ہوئی۔ آپ کا نسبی تعلق یعنی آپ کا خاندان سید الطائفہ ابو القاسم خواجہ جنید بغدادی رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ 11 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت جنید بغدادی تک پہنچتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ حضرت جنید بغدادی کو نہیں جانتے تو آپ کی ہسٹری ویڈیو میں نے یوٹیوب پر ڈال رکھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی ویل آف اسلام آپ یوٹیوب پر سرچ کریں، آپ کو یہ ویڈیو مل جائے گا۔ یہاں پر آپ کو اس درگاہ کی زیارت اور حضرت کی ہسٹری بھی جاننے کے لیے مل جائے گی۔ تو 11 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت جنید بغدادی تک پہنچتا ہے، اور 22 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب مسلم بن عبد مناف، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد ہیں، ان سے جا ملتا ہے۔ شیخ دکن محمد سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو ہے بغداد شریف کے رہنے والے تھے۔ پھر دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ بغداد سے ہجرت کر کے پشاور تشریف لائے۔ یہاں آپ کی ملاقات پشاور کے سلطان عبداللہ پشاوری سے ہوئی۔ سلطان عبداللہ کو حضرت شیخ دکن کے والد کے اخلاق و کردار اتنے پسند آئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی حضرت بی بی مستورہ کا نکاح جو ہے حضرت شیخ دکن کے والد سے کر دیا۔ پھر نکاح کے بعد اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عطا کیے۔ سب سے بڑے بیٹے حضرت شیخ سالار عثمان ہیں، دوسرے بیٹے حضرت شیخ احمد صلاح الدین ہیں، تیسرے بیٹے حضرت شیخ تاج الدین، اور چوتھے بیٹے خود حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ابھی آپ چھوٹے بچے ہی تھے، کم سنی ہی میں تھے کہ آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے والد کی وصال کے بعد حضرت شیخ سراج الدین کے ماموں، جو اس وقت پشاور کے سلطان بن چکے تھے، سلطان فشوری نے آپ کے اور آپ کے بھائیوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا، اور شیخ دکن سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ صرف 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے، اور 18 سال کی عمر تک دینی اور دنیاوی تعلیم سے آراستہ ہو گئے تھے۔ سلطان فشوری اپنے 4 بھانجوں سے بڑی محبت کرتے تھے، اور پل بھر کے لیے اپنی آنکھوں کے سامنے سے اوجھل ہونے نہیں دیتے۔ یہاں تک کہ جب دربار میں شاہی تخت پر سلطان بیٹھتے تو اپنے ساتھ اپنے 4 بھانجوں کو بھی بٹھایا کرتے تھے۔ ایک دن ایک شخص دربار میں آتا ہے جو کئی ملکوں کا سفر کرتے ہوئے یہاں پر پہنچتا ہے۔ آنے کے بعد اسے سلطان سے بات چیت اس نے شروع کی، اور بات کرتے کرتے اس نے ایک جملہ کہا۔ اس شخص نے کہا کہ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے آبا و اجداد، اپنے باپ دادا کے طریقے پر گامزن رہے، چلتا رہے، تاکہ خاندان کی حرمت اور عزت برقرار رہے۔ اس جملے کو سن کر کے شیخ دکن سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی دل پر بڑا گہرا اثر ہوا۔ آپ کو خیال آیا کہ میرے والد یہاں پر شاہی زندگی بسر کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ وہ دین اسلام کی خدمت کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی دین کی خدمت کروں۔ تو انہوں نے یہ دربار شاہی کو ٹھوکر ماری اور درویشی اختیار کر دی۔ پھر اپنی والدہ ماجدہ اور اپنے تینوں بھائیوں کے ساتھ جو ہے
ایک سچے مرشد کامل کی تلاش میں نکل پڑے اور ایک لمبے سفر کے بعد آپ دولت آباد پہنچے۔ دولت آباد میں آپ کی ملاقات بندگی مخدوم سید السادات حضرت سید علاء الدین جیوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی، جو کہ ایک مجتہد الوقت تھے اور ایک ولی کامل تھے۔ ان کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کی والدہ اور آپ کے تمام بھائی جو ہیں بیعت حاصل کرتے ہیں۔ پھر آپ ہر وقت انہی کی بارگاہ میں رہ کر کے، انہی کی خانقاہ میں رہ کر کے شب و روز عبادت و ریاضت، ذکر و اذکار اور مراقبہ، مشاہدے اور تزکیہ نفس میں ہمیشہ مشغول رہنے لگیں، اور مرشد گرامی بھی ان پر اپنا خاص کرم فرمایا کرتے تھے۔ اور صرف 2.5-3 سال کے قلیل مدت میں آپ کے مرشد گرامی حضرت سید علاء الدین نے حضرت خواجہ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی خلافت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ مرشد کامل سے خلافت حاصل کرنے کے بعد مرشد ہی کی اجازت سے آپ دلی پہنچے۔ دلی میں آ کر کے آپ نے دین اسلام کی خدمت اور تبلیغ و اشاعت کا کام جب شروع کیا تو یہاں کے سلطان غیاث الدین تغلق نے آپ سے ملاقات کی اور آپ کی ذات سے وہ بڑا متاثر ہوا اور حضرت سے کہنے لگا کہ حضور، میری ایک درخواست ہے کہ آپ چند دن تک دلی ہی میں قیام کریں۔ غیاث الدین تغلق جو ہے حضرت کا بڑا عقیدت مند بن گیا اور کچھ بھی فیصلہ لینے سے پہلے حضرت سے وہ رائے مشورہ کرتا اور حضرت کے رائے کے مطابق وہ فیصلہ سناتا۔ ایک دن قیام دلی کے زمانے میں سلطان غیاث الدین تغلق کی درخواست پر شہزادہ محمد تغلق کے ہمراہ لشکر اسلامی کی روحانی پیشوا بن کر کے حضرت ورنگل تشریف لے گئے، کیونکہ محمد تغلق کی جنگ ورنگل میں ہونے والی تھی، تو اپنے بیٹے محمد تغلق کے ساتھ حضرت شیخ دکن کو روحانی پیشوا بنا کر کے بھیجا۔ ورنگل آپ تشریف لے گئے، جنگ شروع ہو گئی۔ ورنگل کا راجہ پرتاپ رودرا کی فوج جو ہے بڑی طاقتور تھی، اور جو ہے محمد تغلق کی فوج جب ہارنے لگی تو حضرت سراج الدین جنیدی خود تلوار لے کر کے میدان جنگ میں اتر پڑے اور اتنی بہادری کے ساتھ جنگ کی کہ جنگ کا پاسا پلٹ دیا اور محمد تغلق کی فوج جو ہے جیت گئی۔ الحمدللہ اللہ نے ان کو فتح نصیب کی، اور اس جنگ کے درمیان ورنگل کا راجہ پرتاپ رودرا جو ہے حضرت شیخ دکن کو دیکھ ہی رہا تھا، اور آپ کے روحانی تصرفات سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ آ کر کے حضرت کے دست مبارک پر اس نے اسلام کو قبول کیا اور مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جنگ کے ختم ہونے کے بعد حضرت دلی واپس تشریف لے گئے۔ وہاں پر چند دن قیام کرنے کے بعد پھر اپنے بھائیوں اور والدہ کے ساتھ آپ جو ہے دولت آباد تشریف لے گئے۔ راستے میں لکھنؤ کی سرزمین پر آپ کے بڑے بھائی حضرت شیخ سالار عثمان رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں 17 رمضان المبارک 723 ہجری میں جو ہیں وصال فرما گئے، اور آپ کو لکھنؤ میں ہی سپرد لحد کیا گیا۔ پھر آپ کے دوسرے بھائی حضرت شیخ احمد صلاح الدین جو ہیں وہاں سے بنگال تشریف لے گئے، اور وہاں پر جا کر کے انہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی اور وہیں پر قیام کیا۔ پھر حضرت شیخ دکن اپنی والدہ محترمہ اور اپنے تیسرے بھائی کے ساتھ جو ہے دولت آباد پہنچتے ہیں اور یہیں پر قیام کرتے ہیں۔ یہاں کے قیام کے دوران آپ جب حضرت شیخ سراج الدین جنیدی ایک رات سوئے تو خواب میں جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو دیدار نصیب ہوا۔ سرکار نے فرمایا کہ اے سراج الدین، اب تم دکن کے علاقے میں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر کے دین اسلام کی تبلیغ کرو، کیونکہ وہاں پر تبلیغ کی سخت ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے مرشد گرامی سے اجازت لی اور پھر دولت آباد سے دکن کی طرف آپ جو ہیں روانہ ہو گئے، اور راستے میں آپ بیجاپور پہنچے سفر کے دوران، اور بیجاپور میں جو ہے آپ کی والدہ محترمہ 12 شعبان 730 ہجری میں انتقال فرما گئی، اور وہیں پر ابو الحسن وزیر کے مکان پر آپ کو سپرد لحد کیا گیا۔ والدہ کی وصال کے بعد آپ سخت صدمے میں تھے۔ پھر حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ دکن کے علاقے میں کڑچی پہنچتے ہیں۔ کڑچی جو ہے کرناٹکا شہر ہی کا ایک علاقہ ہے۔ کڑچی آنے کے بعد حضرت شیخ دکن نے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام بڑے زور و شور سے شروع کر دیا۔ آپ کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کی کشف و کرامات کو دیکھ کر کے، آپ کے تصرف کو دیکھ کر کے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے آپ کے دست مبارک پر اسلام کو قبول کیا، اور کئی بڑے بڑے جادوگروں نے، سامیوں نے جو ہے اسلام کو قبول کیا تھا۔ حضرت شیخ سراج الدین جنیدی نے کڑچی میں جو ہے تقریباً 40 سال قیام کیا تھا، اور اسی دوران جو ہیں صاحب ارمغان سلطانی بمعروف بسیر گلبرگہ نے
قدیم ترین کتاب جو مستند تاریخی کتاب ہے جس کا نام تذکرۃ السلوک ہے، اس میں انہوں نے سیر مخدومی کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت شیخ دکن کے قیام کرچی کے زمانے میں حضرت سیدہ اشرف جہاں ماں صاحبہ جو کہ سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی کے والدہ محترمہ ہیں، اور سلطان علاء الدین وہی ہیں جو بہمنی سلطنت کے فاؤنڈر ہیں، تو ان کی والدہ ہی حضرت سیدہ اشرف جہاں ماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا ہیں، یہ ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ بیٹوں کے ساتھ جو ہیں حضرت شیخ دکن کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے حلقہ ارادت میں داخل ہوئی تھی، یعنی آپ سے انہوں نے بیعت لی تھی۔ اور آج بھی کرچی ٹاؤن جو ہے ماں صاحبہ کی درگاہ ہی کے نام سے بہت ہی مشہور و معروف ہیں، اور کرچی کی ایک موسٹ فیمس درگاہ ہے ماں صاحبہ کی درگاہ۔ اگر آپ کو موقع ملے تو یہاں پر بھی ضرور حاضری دیں۔ اور حضرت ماں صاحبہ رحمۃ اللہ علیہا جو ہیں شب و روز مرشد گرامی کی خدمت و اطاعت میں حاضر رہتی اور خوب فیض حاصل کرتی۔ کرچی ٹاؤن میں جو ہے حضرت کے حکم پر ایک مسجد تعمیر کروائی جا رہی تھی، اور اس تعمیری کام میں جو ہیں ماں صاحبہ کے شہزادے حضرت سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی نے بھی حصہ لیا تھا۔ اس وقت تو کہ وہ سلطان نہیں بنے تھے، ایک عام شخص تھے۔ اب وہ مزدوری کر رہے تھے، اور مزدوری کرنے کے بعد تھک ہار کر کے وہ سو گئے، تو شیخ دکن نے اپنی زبان ولایت سے یہ فرمایا تھا کہ علاء الدین حسن جو ہیں ابھی تھک ہار کے سو رہا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن یہ دکن کا بادشاہ بننے والا ہے، اور دکن کی شہنشاہی کا تاج اس کے سر پر سجنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور حضرت کی یہ بات آگے چل کر بالکل سچ ثابت ہوئی، یہ آپ کی کرامت ہی تھی کہ آپ نے پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی تھی کہ کیا ہونے والا ہے، حالانکہ اس وقت تک کچھ آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ ایک مسجد کی مزدوری کرنے والا ایک عام شخص کو حضرت نے یہ فرمایا کہ یہ دکن کا شہنشاہ بننے والا ہے۔ ناظرین، حضرت شیخ دکن کی دعاؤں اور آپ کے فیضان کی وجہ سے اور آپ کے دیے ہوئے آئیڈیاز پر عمل کرنے کی وجہ سے سلطان علاء الدین حسن گنگو بہمنی جو ہیں آگے چل کر کے گلبرگہ شریف کے قلعے کو فتح کیا اور بہمنی سلطنت کی جو ہے بنیاد رکھی۔ اور ناظرین، حضرت کی دعاؤں کی وجہ سے بہمنی سلطنت جو ہیں حسن گنگو بہمنی سے لے کر کے شاہ کلیم اللہ بہمنی تک تقریباً 18 سلاطین بہمنیہ نے 180 سال تک حکمرانی کی، اور 3 سلاطین بہمنیہ حسن گنگو بہمنی، محمد شاہ بہمنی اور محمد مجاہد شاہ بہمنی کی تاج پوشی جو ہے حضرت شیخ دکن کے دست مبارک ہی سے عمل میں آئی تھی۔ دوستوں، پھر حضرت شیخ دکن نے کرچی سے سفر کیا اور گلبرگہ شریف تشریف لائے۔ ناظرین، حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے دکن کے علاقے میں تقریباً 51 ایئرز تک دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا فرائض انجام دیے تھے، اور بے شمار لوگوں کو اسلام کی دولت سے سرفراز کیا تھا۔ پھر 111 سال کی عمر شریف میں 16 شوال المکرم 781 ہجری بروز چہارشنبہ اشراق اور چاش کی نماز کے درمیانی وقت میں آپ نے وصال فرمایا، اور آپ کی نماز جنازہ آپ کے نبیرہ و سجادہ نشین حضرت شیخ ابو الفضل جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھائی تھی۔ ناظرین، حضرت شیخ دکن نے شادی بھی کی تھی، اور صاحب سیر مخدومی نے جو ہے آپ کی اہلیہ محترمہ کا مبارک نام بی بی ملکہ بنت ظہور لکھا ہے۔ آپ کے 3 فرزند اور 3 بیٹیاں ہوئی تھیں، ان میں سے ایک شہزادے کا وصال جو ہے بچپن ہی میں ہو گیا، اور آپ کے بڑے صاحبزادے حضرت شیخ علاء الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے کرچی میں ہی اپنا جانشین مقرر فرمایا تھا، اور انہیں وہیں چھوڑائے تھے۔ آپ کی اولاد آج بھی کرچی میں موجود ہیں۔ پھر آپ کے چھوٹے صاحبزادے حضرت شیخ قطب الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ گلبرگہ شریف لے آئے تھے، اور ان کے صاحبزادے حضرت شیخ ابو الفضل جنیدی کو شیخ روضہ کی سجادگی کے لیے نامزد فرمایا تھا، اور ان کی اولاد آج بھی گلبرگہ شریف میں موجود ہیں، اور انہی کی اولاد پاک میں آج بھی سجادگی جاری و ساری ہے۔ حضرت شیخ دکن کے وصال کے وقت جو ہے وہاں گلبرگہ کے سلطان جو ہیں سلطان محمود شاہ بہمنی تھے، وہ اپنے دربار میں روزانہ 5 وقت نوبت بجوایا کرتے تھے، یعنی ایک طرح کا نغارہ ہوتا تھا جو 5 وقت سلطان کی بارگاہ میں بجتا تھا۔ جب اسے حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کی خبر پہنچی تو اس نے 3 دن تک نوبت نہیں بجوائی، اور 3 دن شاہی عدالت اور دربار کو چھٹی دے دی تھی، اور 3 دن تک وہ روزانہ بے شمار مال و دولت حضرت شیخ دکن کی ایصال ثواب کے لیے غربا و مساکین میں خرچ کیا کرتا تھا،
اور سلطان محمود شاہ بہمنی خود آپ کی نماز جنازہ اور آپ کی ہر فاتحہ میں شرکت اس نے کی تھی، اور 3 دن تک بادشاہ اور اراکین سلطنت نے بہمنی رعایا نے سوگ منایا تھا۔ ناظرین، اس ویڈیو میں آپ نے حضرت شیخ سراج الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ کی جو بھی ہسٹری سنی ہے وہ تمام باتیں میں نے ان 6 کتابوں کے حوالے سے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ ان کتابوں کے نام بھی آپ سن لیں۔ تذکرۃ الملوک، اس کے مصنف ہیں رفیع الدین شیرازی۔ دوسری کتاب ہے تاریخ فرشتہ، اس کے مصنف ہیں محمد قاسم فرشتہ۔ تیسری کتاب ہے واقعات مملکت بیجاپور، اس کے مصنف ہیں بشیر الدین احمد دہلوی۔ چوتھی کتاب ہے تاریخ محبوب ذوالمنن، اس کے مصنف ہیں عبد الجبار ملکہ پوری۔ پانچویں کتاب ہے ارمغان سلطان معروف بصیر گلبرگہ، مصنف ہیں محمد سلطان۔ چھٹی کتاب ہے تاریخ محبوب الوطن تذکرہ سلاطین دکن، اس کے مصنف ہیں مولوی ابو تراب محمد عبد الجبار خان۔ تو کتابوں کے ریفرنس بھی میں نے آپ کو دے دیے۔ تو ناظرین، آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں رشتہ داروں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں۔ آپ کو ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں، اور اس طرح کے اور بھی ویڈیوز فیوچر میں دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل وی لو اسلام کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اور جب بھی آپ کو گلبرگہ شریف جانے کا موقع ملے تو بارگاہ شیخ دکن میں بھی ضرور حاضری دیں۔ یہاں پر آپ کی ہر نیک اور جائز مراد ضرور پوری ہوگی۔ یہاں پر حاضری دے کر کے حضرت کے صدقہ و طفیل سے اللہ سے آپ دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالی حضرت کے وسیلے سے آپ کی ہر دعا قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ مولا کریم حضرت شیخ دکن کے صدقہ و طفیل سے ہم تمام کی نیک اور جائز مرادیں پوری کریں۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔